الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استراحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی. ہر وقت ہمیں شکر گزار بن کر رہنا چاہیے. حمد و تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی. اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو آج ہوئے زمین پر ہم ہدایت یافتہ نہ. ایمان بڑا سرمایہ ہے. ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک ذرہ ایمان کا لے کر جانے والا دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا حقدار بن جاتا ہے. کیا اس کا درجہ ہوگا جو ایمان میں کامل درجہ لے کر جائے. یہ مبارک محنت تحریک ایمان کی محنت. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مبارک محنت کا سب سے آخری درجے کا جو انعام ہے، چھوٹا انعام ہے، وہ حسن خاتمہ ہے. ایمان کے ساتھ خاتمہ. اس محنت کا یہ ادنا برکت ایمان کے ساتھ خاتمہ. بڑی بات. اللہ رب العزت نے اس محنت میں جو اعمال رکھے ہیں اور اس محنت کے
اعمال وہی اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، صدیق اکبر کا زمانہ تو بہت سخت گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارا محاذ سنبھالا ہے۔ ملک شام کے سفر میں تجارت کے قافلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کیا، حالانکہ کافی قربت تھی اور ساتھ میں رہنا ہوتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ خواب تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ یہ خواب ہی بتا رہا ہے کہ آخر الزمان نبی جب ظاہر ہوں گے تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہوں گے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو سارا محاذ تم سنبھالو گے۔ یہ خواب بھی بتا رہا ہے۔ یہی وہ صدیق اکبر ہے کہ ہجرت کے موقع پر سارے لوگ اپنی اپنی فکر میں ہیں کہ ہجرت کا حکم آئے گا تو لمبا راستہ ہے، راستہ بھی غیر معروف ہے، سب اپنی اپنی فکر میں۔ صدیق اکبر اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہجرت کا جب حکم ہوگا تو سب اللہ کے رسول کے ساتھ کون رہے گا۔ صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے رسول کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ رہوں گا، اور ایک اونٹنی آپ کے لیے ایک اپنے لیے تیار کر لی۔ جب ہجرت کا حکم آیا ہے تو جبریل علیہ السلام نے ایک پیغام تو یہ پہنچایا کہ اب آپ کو ہجرت کرنی ہے، اور آپ کے سب ساتھیوں کو، ایمان والوں کو ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آج لے کر آیا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لیجیے۔ جب ایک بندہ اپنے گھر پہ نبی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو ابو بکر کو ساتھ دے دیں۔ ہم اور آپ اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے نبی کا کام کرنا ہے تو اللہ بھی ہم سے کام لینے کا فیصلہ کریں گے۔ کام آسان ہے، اگر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لینے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ مبارک محنت، یہ وہی محنت ہے جس محنت کو ہمارے نبی نے کیا، جس محنت کو کا محاذ صدیق اکبر نے سنبھالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے تو بالکل اسی نہج پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام کیا ہے جس نہج پر اللہ کے رسول نے کام کیا۔ اتنا دائرہ اسلام وسیع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ علاقے کے علاقے فتح ہوئے، بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئیں، اور علماء اور امت کی عوام سب مسجد سے جڑے ہوئے تھے۔ جو دین اللہ کی طرف سے نبی کو دیا گیا تھا علماء کے راستے سے امت کو ملا ہے۔ امت کی عوام کو مسجد کے راستے سے امت کی عوام کو علم ملا ہے۔ آج مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے علم کا شعبہ زمانے تک مسجد سے جڑا ہوا تھا، حوادث زمانہ کی وجہ سے علم کا شعبہ مسجد سے باہر ہو گیا۔ مدرسوں کی شکل میں آج ہماری مدارس مسجدوں سے الگ ہے۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے کراچی میں، تو کراچی میں جو مولانا یوسف بن نوری صاحب کا جو مدرسہ ہے، مفتی صاحب عبدالرزاق صاحب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی ساری پڑھائی مسجد میں رکھی، صرف لڑکے قیلولہ کے لیے باہر جاتے ہیں کمروں میں، یا رات کو عشاء کے بعد سونے کے لیے جاتے ہیں، پوری پڑھائی دن بھر کی مسجد کے ماحول۔ ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، امت کے علماء اور عوام کا اختلاط
جتنا ہوگا امت کی جہالت کم ہوتی جائے گی، علم کے ساتھ امت چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتاب کا نہیں ہے، قرآن جمع نہیں ہوا ہے۔ قرآن جمع ہوا صدیق اکبر کے زمانے میں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پر۔ صدیق اکبر فرماتے تھے عمر اس کام کو کیسے کریں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے آگے امت کا کیا ہوگا۔ قرآن اگر جمع نہ ہوا، آج آپ ہیں، ہم ہیں، اور وہی جمع کرنے والے لکھنے والے موجود ہیں، اگر ہم تینوں آپس میں طے کر لیتے ہیں تو قرآن جمع ہوگا، ورنہ آگے بعد میں لوگوں کو قرآن پڑھنے کو نہ ملے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا اور قرآن جمع ہوا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے مسجد کے ماحول میں امت کی عوام، مولانا الیاس صاحب فرما دیتے ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم جو لے کے چل سکتا ہے۔ دین کی 5 چیزیں ایسی اہم ہیں جو ہر مسلمان سے متعلق، ہر کلمہ پڑھنے والے سے متعلق: ایمان اور عقیدے کا علم، عبادت کے دین کا علم، اخلاق کے دین کا علم، معاملات کی دین کا علم، معاشرت کی لائن کا علم۔ یہ 5 چیزوں کا علم پورے دین میں، یہ ہر مسلمان سے متعلق ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں علماء کی جماعت تیار ہو گئی۔ علماء نے 130 صحابی کے نام گرائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتویٰ دینے کا علم عطا فرمایا، پوری معلومات۔ اور اسی وقت میں ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے قبلے کے رخ کے بائیں سائڈ میں جہاں آپ کا روضہ ہے، اور ساتھ میں لگے ہوئے امہات المومنین کے سب کے چھوٹے چھوٹے حجرے، اور سب پر پردے پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ۔ اللہ رب العزت نے استعدادیں الگ الگ رکھی ہیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ بھی ہیں، اور ام سلمہ بھی ہیں، دیگر اور ازواج مطہرات ہیں۔ سننے والی تو سب ہیں، جب تک حضور مسجد میں ہوتے قرآن پورا نازل ہوا ہے، اور پورا دین قرآن کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ حدیثیں سینوں میں تھیں، حدیثیں جمع ہوئی ہیں بہت بعد میں، محدثین کے زمانے میں، جب ان کے سینوں سے حدیثوں کے چلے جانے کا خطرہ ہوا کہ ہم مرنے کے بعد ہمارے سینوں کی چیزیں لوگوں کو نہ ملیں گی، تو انہوں نے بخاری شریف کی شکل میں، ترمذی شریف کی شکل میں، بڑی بڑی حدیث کی جو کتابیں ہیں ساری کتابیں جمع کی ہیں، اور سب ائمہ محدثین نے اپنی کتابیں جمع کی، ورنہ سب کے سب حدیثیں سینوں میں تھیں، اور احادیث ساری کی ساری قرآن کی تفسیر۔ قرآن نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتا، یہ حکم ہے، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ پورا قرآن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے، قرآن 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی وحدانیت اور قدرت کو بیان کیا ہے، اور پھر متوجہ کیا اپنی ربوبیت کی طرف، اپنی الوہیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ دوسرے قرآن میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کو واضح کیا ہے، اوامر اور احکامات ہیں، حلال کے جس چیز کرنے کے کام یہ ہیں، نہ کرنے کے کام یہ ہیں۔ تیسرے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، ماننے والوں کا کیا ہوا، نہ ماننے والوں کا کیا ہوا، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے۔ نبیوں کی بات جن لوگوں نے نہیں مانی، بعضی قوموں کو زمین میں دھسایا گیا، بعضی قوموں کو غرق کیا گیا پانی میں، بعضی قوموں کو بندر بنا دیا گیا، 3 دن تک زندہ رہے مر گئے، بعضی قوموں کو خنزیر بنایا گیا، 3 دن تک زندہ رہے مر گئے، بعضی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن کا سخت ہوا کا طوفان،
ایک بھی نہیں بچا جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور وہ زمین پر کون ہوگا۔ قدرت جب اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے تو چھٹی کے دودھ یاد ہو جاتے ہیں۔ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور ہوئے زمین پر کون ہوگا، پہاڑوں میں رہتے تھے، کب تک نہیں نکلو گے، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار تیز ہوا ختم ہوا، اس طرح سے گرے زمینوں پر جیسے کھجور کے درخت اکھڑ کر زمینوں پہ گر جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بعضی قوموں پر بجلی کی کڑک ڈال کر سب کو ختم کیا، کلیجے پھاڑ دیے۔ بعضی قوموں پر فرشتے نے چیخ ماری، سب ختم کیا۔ قرآن 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پورا کا پورا دین دیا ہے، پوری امت کو پورا کا پورا دین دیا ہے، اور اپنی امت کو محنت پر ڈال کے گئے، محنت پر ڈال کر گئے اور ذمہ داری ڈال کر گئے۔ حجۃ الوداع میں 2 لاکھ کا مجمع تیار ہو گیا تھا، اور اسی حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور میں نے اپنی رضا اسی دین میں رکھ دی۔ کوئی بندہ ہوئے زمین پر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو اپنی زندگی میں رکھا۔ دین آسان ہے۔ 100% صحابہ نے نبی کے ایک ایک عمل، ایک ہی آپ کے عمل پر پوری زندگی بنائی تھی، ایک ایک عمل کے بنائی، 100% سنت کے مطابق زندگیاں تھیں۔ میں آج کر رہا تھا کہ مسجد کے ماحول سے، چونکہ ہر ایمان والا مسجد کو وقت گیا، آپ حیات الصحابہ پڑھیے، اصحاب صفہ مستقل مسجد ہی میں رہتے تھے، رات کو سونے کے لیے صفہ چبوترے پر، رات کو سونے کے لیے صفہ چبوترے پر مہاجرین صحابہ اپنی کمائیوں میں جاتے ضرورت کے وقت، اور اپنے گھر پر بھی ضرورت کے وقت جاتے، زیادہ وقت مسجد کے باہر۔ انصاری صحابہ مدینے کے لوگ تھے، آدھا دن اور آدھی رات کی ترتیب تھی۔ اس زمانے میں آدھی رات کو مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، مسجد والے گھر چلے جاتے تھے، گھر والے مسجد والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر اپنی امت کو قرآن کے نازل ہوتے ہوئے پورا دین آپ نے اپنی امت کو دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں اماں عائشہ کے ہاں ہوتے تھے، صحابہ نہیں، بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے احکامات آتے، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اماں عائشہ کو پتہ چل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا قاری طیب صاحب ہندوستان کے بڑے علماء میں، انگلینڈ میں جا کر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جتنا علم مجھے دیا گیا ہے، نصف بینکم، آدھا تمہارے پاس، آدھا تمہاری ماں عائشہ کے پاس۔ کہ صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد اپنے درمیان میں، علماء کے درمیان میں کوئی اگر اختلافی چیز آتی تھی، اماں عائشہ کے دروازے پر حل ہو جاتا تھا۔ اس موقع پر، اس معاملے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، وہ حل ہو جاتا تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دعوت کی محنت قرن اول سے چلی آ رہی ہے۔ جس زمانے میں محنت میں ضعف آتا ہے، زندگیوں میں دین میں جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ وہاں ریاض صاحب فرماتے تھے، ایمان کی کوئی سطح حد متعین نہیں ہے، جتنا محنت پر جاؤ گے، محنت پر چلو گے، ایمان کی سطح بلند ہوتی جائے گی، اور کوئی حد پوری نہ ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کی ذات عالی وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، ایمان کی کوئی حد نہیں۔ لیکن فرماتے تھے ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایمان میں ٹھہراؤ نہیں، ایک سطح پر نہیں رہے گا، محنت کرو گے ایمان کی سطح بلند ہوتی جائے گی،
محنت کے ماحول سے الگ ہو جاؤ گے ایمان کی سطح نیچے ہو جائے گی۔ فرماتے تھے یہاں تک کہ ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ارتداد دھیرے دھیرے آتا ہے، فوراً نہیں آتا ہے۔ کوئی آدمی کسی علاقے کے لوگ فوراً یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں یا اب ہم اسلام پر باقی نہیں، یہ فوراً نہیں آتا۔ فرمایا کرتے تھے جب محنت ماحول سے آدمی الگ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے معاشرہ بگڑتا ہے۔ بھائی بھائیوں کے دلوں میں محبت نہ ہوگی، بھائی بہنوں میں آپس میں دوری بنی ہوئی ہوگی، شریعت کو چھوڑ کر، شریعت کا دامن چھوڑ کر یہ کہیں گے ارے تمہاری شادی میں تو ہمارے ابا نے اتنا خرچہ کیا تھا، اب تمہیں کیا لینا دینا۔ شریعت کے خلاف زبانوں پر جب باتیں آتی ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے۔ روایت میں آتا ہے معاشرے کی دین کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی مرنے والے کے مرنے پر اگر اس کے دو پڑوسی اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں، ان دو کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے۔ معاشرے کے دین کی اتنی اہمیت۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب محنت ماحول سے دور ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوگا، پھر اس کے بعد تمہارے معاملات بگڑیں گے۔ معاملات میں سب سے اہم چیز حلال کمائی، صاف ستھری کمائی، پاک صاف روزی ہوگی، نیکی پر۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نیکی پر دل چلے گا، جو کھائے گا اس کا نیکی پر دل چلے گا۔ پاک صاف روزی کا مسئلہ عجیب ہے، اگر صاف ستھری روزی نہیں ہے نیکی پر دل نہیں چلے گا۔ پھر فرماتے تھے کہ اس کے بعد پھر اخلاق بگڑے۔ جب آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پانچواں کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں چلو بھائی اب فلانے صاحب آ رہے ہیں۔ اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اخلاق بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، بعد میں اخلاق کی تعلیم پہلے آ گئی۔ ایمان والا جب اس کے اخلاق اونچے ہوتے ہیں، اخلاق کے بارے میں جب آپ حدیثیں پڑھیں گے، منتخب حدیث میں اکرام مسلم کے باب میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کی لائن کی حدیثیں جمع کی۔ آج ہمارے ماحول میں ان احادیث کا سننا سنانا نہیں ہے جس سے آدمی کے اخلاق میں درستی کیا گیا۔ اخلاق اچھے ہوں گے، بیوی کا مزاج بھی مسخر ہو جائے گا، ماں باپ کا مزاج بھی مسخر ہو جائے گا، پڑوسی سے محبت کریں گے اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا دین بتایا ہے، اور اخلاق اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، برا کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو۔ نبی کی تعلیم پر جب آئیں گے، ہماری دعوت حسن اخلاق سے جڑی ہے۔ اخلاق کی تعلیم پہلے آئی ہے۔ 100% حضور کے زمانے میں ایک کلمہ پڑھنے والے توحید و رسالت کے آخرت کے داعی بن کر چل رہے تھے، اور اس میدان میں صبر و برداشت کے ساتھ چل رہے تھے۔ صبر و برداشت دعوت کی گاڑی کا پٹرول ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہر گاڑی تیل سے چلتی ہے، دعوت کی گاڑی کا تیل صبر و برداشت ہے۔ جتنا جو سیکھے گا صبر و برداشت، اللہ تعالیٰ اس سے کام دے گا۔ 100% صحابہ حسن اخلاق۔ جب ہجرت ہوئی ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ جب حبشہ گئے ہیں تو شاہ نجاشی نے پوچھا تمہارے نبی تمہیں کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے نبی ہم کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھے اخلاق کی تعلیم۔ یہ 2 باتیں بتائیں۔ اللہ رب العزت نے قرن اول کا کام، یہ کام چلنے سے سمجھ میں آئے گا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ کام چل کر دیکھنے کا ہے، دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے۔ جتنا چلیں گے اتنا ہی کام دل پر کھلتا جائے گا، اور کام اتنا برکت والا ہے
کہ جتنا خرچ بڑھتا جائے گا اللہ کے کلمے کے بلند کرنے میں اور دین کی حیات میں، اتنا ہی اپنے معاش میں، روٹی روزی میں، ضرورتوں میں، کپڑے لتے میں، اپنی بھی اور اپنے آل اولاد کی ضرورتوں میں آسانیاں پائیں گے۔ ایمان بڑھے گا، تقویٰ پیدا ہوگا، اس مبارک محنت کے راستے سے اللہ رب العزت آسمان کی برکتیں بھی اتاریں گے اور زمین کی برکتیں بھی رہیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں محنت زندہ ہوئی اور ایمان والوں میں ایمان کی سطح بلند ہوئی، زندگی سنت پر آئی، ایسی برکت کہ کھجور کا یہ جو ہے اپنے گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر لمبا لمبا، تربوز اتنا بڑا بڑا کہ ایک اونٹ پر 2 ہی تربوز، تیسرا رکھ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا بڑا ہوتا، اور ککڑی 11 بارش، کتنی 11 بارش کی، آج انجیکشن لگا کے بھی اتنے لمبے نہیں کر سکتے۔ خدا پاک کی قسم، اس مبارک محنت میں ہمارے مال کا اکثر حصہ خرچ ہوگا تو ہم اس کی برکتیں دیکھیں گے، ایمان کی سطح بلند ہوگی، اندر میں ایمان بڑھے گا، تقویٰ کی صفت آئے گی، اور اللہ رب العزت آسمان کی برکتیں بھی اتاریں گے اور زمین کی برکتیں بھی رہیں گے، اور اللہ پاک ہمارے ذریعہ اپنے کلمے کو بلند بھی کریں گے، اپنا دین زندہ کریں گے، اور ہماری زندگی سنت شریعت پر آئے گی۔ ہماری اپنی زندگی سب سے پہلے محنت کے میدان میں چلنے والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ہم ضرور ضرور ان کو اپنا رستہ دکھا دیں گے۔ جو ہمارے رستے کی محنت کرے گا ہم ضرور انہیں اپنا رستہ دکھا دیں گے۔ میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے، مسجد کے ماحول سے علماء کی جماعت بھی تیار ہو گئی، جب قرآن بھی جمع نہیں تھا اور حدیثیں بھی جمع نہیں تھی۔ 130 صحابی کے نام گنائے ہیں علماء نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم فتویٰ دینے کی استطاعت کا نام بتایا۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ بڑے بڑے کٹر انسان جب ان کے سامنے قرآن آیا تو گرے پڑ گئے، کہنے لگے یہ کلام تو اس کا نمبر کلام ہے، یہ کلام کس کا کلام ہے؟ ارے بولیے نا، اللہ کا کلام۔ یہ وہ کلام ہے کہ ایک دن قرب قیامت میں آسمان میں اٹھا لیا جائے گا، اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے قرآن کریم۔ میرے بزرگوں، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا علماء کی جماعت بھی امت کے درمیان میں رہے گی، علماء کی جماعت بھی امت کے درمیان۔ ہم لوگ ایک مرتبہ یمن میں اجتماع میں تھے، تو پاکستان کے حضرات بھی تشریف لائے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی آئے، نظام الدین والے بھی آئے، تو ہم نے کہا بھائی ہم قافلہ تو آ گیا ہے، علماء کتنے ہیں؟ تو بنگلہ دیش والوں نے کہا بھائی ہماری جماعت میں 2 عالم ہیں، پاکستان والوں نے کہا بھائی ہماری جماعت میں 2 عالم ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی ہم تیسرے عالم تو نہیں ہیں لیکن عالموں کے باپ ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ کون سا عالم ہوتا ہے؟ عالموں کا باپ۔ انہوں نے کہا ہم تبلیغ میں لگے تو علم کے نمبر پر علماء کی عظمت ہمارے دل میں آئی، علماء سے محبت ہوئی، ہم نے علماء پر خرچ بھی کیا، اپنے گھروں پر بھی لائے، ان کے پاس بھی جاتے آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے 7 بیٹے ہیں، 7 عالم ہیں، 7 مفتی ہیں، تو بتائیے میں عالموں کا باپ ہوا کیوں؟ جس گھر میں 7 عالم ہو، کیوں بھائی اس گھر میں نام اچھا بچوں کا رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا؟ بچوں کا نام بھی اچھا رکھا جائے گا۔ اور جہاں علم سے دوری ہے تو جہالت کی وجہ سے لوگ ایسا نام رکھیں گے کہ بدھ کو پیدا ہونے والے بچے کا نام بدھو رکھ دیں گے، اور جمعرات کو پیدا ہونے والے کا نام جمعراتی رکھ دیں گے، اور منگل کو پیدا ہونے کا نام منگلو رکھ دیں گے۔ علم کتنی بڑی دولت۔ ہم لوگ
کرونا کے ٹائم میں دلی سے گھر جا رہے تھے، ریل میں تھوڑا سا سہولت ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو ایک بڑی عمر کی خاتون، ان کے ساتھ ان کی بہو، اس کے بچے بھی، وہ پردے میں تھیں، یہ بڑی عمر کی تھی، تھوڑا پردہ نہیں تھا، لیکن بچے جو ان کے ساتھ تھے سب کے نام بہت اچھے تھے، بچوں کے نام بھی اچھے، بچیوں کے نام بھی اچھے۔ تو ہم نے کہا کہ دادی یہ بچوں کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہا میرا بیٹا فلاں ملک میں رہتا ہے، وہاں علماء کے پاس رہتا ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ عالم سے پوچھ کر بتاتا۔ گھر پہ اگر یہ سلسلہ ہے پوچھ کر چلنے کا تو بھائی ہر کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر کام صحیح۔ اور نہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا اس وقت تک علماء کی جماعت بھی امت کے درمیان میں رہے گی۔ اللہ کا فضل ہے کہ امت کے علماء، امت کے درمیان میں اب ماحول اور آگے جا رہا ہے کہ بڑی تعداد امت کے علماء کی امت کے عوام کے درمیان میں چلنا پھرنا بھی ان کا بڑھ گیا۔ ہمارے دوسرے سال والی جماعتیں اس وقت میں عید کے بعد سے 25 جماعتیں علماء کی ایک سال کی تیار ہو کر موجود رہتی اور ملکوں میں جا رہے ہیں، اپنی جان اپنے من، اپنی جان اپنے من۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو محنت دی ہے ہمیں، یہ محنت قرن اول کی محنت ہے اور قرن اول کا ہیرا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا۔ محنت کے میدان میں ہمیں چلنا ہے، اس مبارک محنت میں دنیا نہیں چھڑائی جا رہی ہے، وقتی طور پر چھڑائی جا رہی ہے۔ کیوں بھائی آپ حضرات مرنے تک کے لیے یہاں آئے ہیں کہ پھر چلے جائیں گے؟ ارے بولیے، تھوڑے تھوڑے دنوں کا ارادہ کر کر کے آئے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے تبلیغ میں 4 مہینے جو وقت مانگا جا رہا ہے پھر واپس گھر لے جاتے ہیں۔ 1 سال کے لیے علماء جاتے ہیں، 2 سال تک، پھر ان کو لمبے وقت نہیں بھیجتے، 2 سال تک اپنے مقام پر رہ کر مقامی کام کرے، سال میں 40 دن ہی لگاتے، 2 سال، پھر دوسرا سال۔ اصل تو ہمیں اپنے مقام پر ہی رہ کر کام کرنا ہے، لیکن سارے عالم کا تقاضا لے کر چلیں گے، سارے عالم کے تقاضے پر الحمدللہ ہمارے کام کرنے والے علماء بھی اور غیر علماء بھی ہر وقت پوری دنیا کے تقاضوں کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ کویت میں کام کرنے والوں کے پاس تو مال زیادہ ہوگا، ان کو خرچ کرنا بھی آسان ہوگا، کیوں بھائی؟ ہمارے کام کرنے والے کمائیوں میں تو نہیں ہے لیکن خرچہ بہت ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے مرکز سے کسی کو پیسہ نہیں دیا جاتا۔ یہ کام ہے، کام کی سطح جب بلند ہوگی تو آسمانی غیبی نظام آپ کے لیے مسخر ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، برکتوں کے راستے کھلے۔ اور محبتیں 2 بنیادیں ایسی ہیں جس سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا عمل بتا دیجئے جس سے ہم سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں۔ فرمایا دنیا سے زہد اختیار کر لیں، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نظر ہٹا دے، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں۔ یہ بڑا نسخہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے یہاں بنگلے والی مسجد میں مولانا الیاس صاحب کا زمانہ تھا، ابھی تامل ناڈو کے 2000 لوگ آئے مرکز میں اور ان سے 4-5 دن مذاکرے ہوئے، اور ان کا جیسے آپ جمع ہوئے ایسے ہی 2000 کا مجمع تھا تامل ناڈو کا، 12 مہینے سلسلہ چلتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اپنے زمانے میں مسجد میں جا کر دعا مانگی اور یہ کہا اللہ سے ہم نے فیصلہ کرا لیا ہے اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، چاہے مہمان 2000 ہو، چاہے 10,000 ہو، چاہے 15,000 ہو، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ کہا تھا۔
میں آگے اور آپ کو اچھی کارگزاری سنانا نہیں چاہتا، تھوڑی راز کی بات ہے، ورنہ میرے بزرگوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب موقع آیا تھا تبوک کا تو سب کے سب لائے، مال خرچ کرنے کا تقاضا تھا، حضرت عمر بہت زیادہ لائے، لیکن حضور نے جو سوال کیا ہے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا آدھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سورا لے آئے۔ اس کرونا کی ٹائم میں ہمارے ذمہ دار کہنے لگے تھوڑا خرچ میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ بھی ماں کی اولاد ہے کاندھلے میں سب بیچ کر لا کے جمع کروں گا، آپ بالکل پریشان نہ۔ گھر میں گئے، جس کے پاس جو کچھ بھی نقدی تھا ایک رومال بچھا کر سب سے رکھوایا، گھر خالی کر دیا صدیق اکبر کی طرف سے، اور رومال اٹھایا اور فرمایا لے جاؤ، لو بھائی امانت روم میں ڈال دو۔ مجھ سے کہنے لگے حضرت مولوی صاحب اس کے بعد سے رکھنے کی جگہ نہیں، خرچ کرنے کا راستہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اس کی کیا برکت ہے، نسبت الہی پر خرچ کرنے کی کیا برکت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا بیلنس بنائیں گے اتنا ہی کام اچھا ہوگا، اور اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے، جتنا اپنا آگے بڑھاؤ گے اتنا ہی تم دنیا میں آسانی دیکھو گے، اتنا ہی تم دنیا میں آسانی۔ یہ مبارک محنت میرے بزرگوں، مولانا الیاس صاحب کی محنت نہیں ہے، یہ مولانا یوسف صاحب کی محنت نہیں ہے، یہ محنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اور صحابہ کی محنت ہے۔ اس محنت کے جتنے اعمال ہیں، چاہے روزانہ کی گھر کی تعلیم کے ہوں یا مسجد کی تعلیم ہو یا روزانہ مسجد کے لیے وقت دینا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بعد کا زمانہ ہے، سیرت پڑھیں گے، ہر بڑے سے بڑے صحابی مسجد کو وقت دے رہے ہیں، ایمانی مجلس قائم ہے، علم کے حلقے قائم ہیں، دین سیکھا سکھایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجمع میں جیسے سورہ فاتحہ سکھاتے تھے مجمع میں، ایسی ہی ہمیں التحیات بھی سکھاتے تھے۔ مسجدوں میں آج علم کا ماحول نہ رہا، قرن اول کی ترتیب پر اگر آج مسجدوں میں علم کا ماحول نہ رہا تو ایسے بھی لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں جانتے، ایسے لوگ ہیں جو التحیات نہیں جانتے، ایسے لوگ بھی امت میں ہوئے۔ اللہ، گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہے، گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں۔ قرن اول کی طرف سے اگر گھروں میں ماحول ہوتا تو بچے قرن اول کی طرح سے دین سے واقف ہوتے۔ 100% صحابہ مسجد سے جو بات سنتے تھے سرکار کی مجلس میں، وہ ساری باتیں محفوظ کر کے گھر کی عورتوں بچوں کو دیا کرتے۔ اسی لیے اسی مزاج پر چھوٹے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر دین کے راستے میں جان لگانے کا موقع آیا تو بچے اپنے قدموں کے بل لمبے ہو کر کھڑے ہو کر بتاتے تھے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کہے تھا مسجد کی ساری باتیں گھر کو پہنچائی جائیں۔ آج گھروں میں تعلیم، گھروں کی تعلیم اسی عمل کا بدل ہے، قرآن کا حلقہ ہے، کتابی تعلیم بدل کر، اور تیسرے 6 صفات کا مذاکرہ گھر کا ایک آدمی، چاہے بچے بچیوں میں سے کوئی بھی، اور چوتھا عمل تشکیل اللہ کے راستے میں نکلے۔ اگر گھر کی تعلیمی تشکیل کا ماحول ہو تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں، ہمارے چھوٹے بڑے سب کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا داعیہ پیدا ہو۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں اپنے یہاں نظام الدین میں بھی کہ اللہ کا فضل ہے، دین کی محنت کویت میں، دین کی محنت سعودیہ میں، دین کی محنت دوسرے ملکوں میں، لوگ قربانی کے ساتھ 4 مہینے چلے کا وقت لے کر نظام الدین آ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، لوگ اپنے ملکوں میں گھر جانے سے پہلے 4 مہینے لگا کر گھر جاتے ہیں۔ کیوں بھائی اس کا ماحول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آپ حضرات بھی طے کریں، انشاءاللہ ہم سالانہ وقت کی ترتیب بنائیں گے۔ اگر آپ فکر مند ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العزت خیر کی شکلیں پیدا کریں گے۔ سعودیہ میں
4 مہینہ لگانے کا ماحول نہیں تھا، نہ عربوں میں نہ ہمارے NRI ساتھیوں میں۔ ہم لوگ 4 مہینے 6 مہینے وہاں بار بار مشورے سے بھیجے گئے۔ 4 مہینے کی تشکیل جو شروع کی گئی، ایک ساتھی ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد کے کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے، انہوں نے 4 مہینے کی چھٹی مانگی، تو جو باس تھا وہ غیر ایمان والا، اس نے کہا بھائی 4 مہینے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ 2 مہینے کے لیے چلے جاؤ، 1.5 مہینے کے لیے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جو میرا کام ہے وہ 4 مہینے میں ہی پورا ہوگا۔ تو کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اگر آپ ہمیں چھٹی نہیں دیں گے تو ہم ہی آپ کو چھٹی دیں گے، ہم دوسری کمپنی میں چلے جائیں گے۔ آدمی بہت صلاحیت کا آدمی تھا، تو اس نے کہا نو نو نو، جاؤ یہیں آنا ہے۔ 4 مہینے کی چھٹی مل گئی، 4 مہینے لگنے کے۔ اگر ہم فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ اپنی تمام کاروباری مشغولیوں میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ سے کام دے گا۔ ارے بھائی سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ، کرنا طے کریں گے تو اللہ بھی صدیق اکبر کی طرف سے کام لینا طے کرے گا انشاءاللہ۔ صدیق اکبر نے فیصلہ کیا ہم حضور کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جب ہجرت کا حکم آیا ہے تو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لیجیے، اور غار کے اندر 3 راتیں صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی بھر کہا کرتے تھے اگر ابو بکر ہجرت کی 3 راتیں جبل ثور کی راتوں میں سے 1 رات کی نیکی اگر ابو عمر کو دے دیں، عمر اپنی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کو دینے کے لیے اللہ آپ طے کرو، ہمیں کام کرنا ہے۔ ارے طے تو کرو، اپنا کام ہو، یہ بھی اپنا کام ہو بڑی نعمت ہے۔ کہیں نوکری ملازمت کی ترتیب ہو وہی بات نہیں، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، کام لینے والی ذات اللہ۔ آپ اپنی تمام ملازمتوں کے درمیان میں انشاءاللہ اگر آپ مقامی کام اہتمام سے کرنے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، اللہ آپ سے، آپ کی نسلوں سے اللہ کام لے گا۔ اللہ کا فضل ہے، یہیں سے ہمارے ساتھی ملکوں کے اپنے یہاں سے فکر کر رہے ہیں، اپنے گھر پر اپنے بھائیوں کے اوقات لگوا رہے ہیں، پیسہ یہاں سے بھیج دیتے ہیں، بھائی چلے جاؤ 4 مہینے کے لیے، چلے جاؤ چلے کے لیے، تمہارا چلہ ناغا ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کا ایک اثر ہے، کیوں؟ آپ گھر والوں کو خرچ دے رہے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ گھر والے مان لیتے ہیں۔ ذمہ دار جو ہوتا ہے نا، جو سب پر لگاتا ہے، وہ جو ہے اس کی بات لوگ آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ یہ دعوت کے میدان میں اکرام، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ دلوں کو موہ لیتی ہے اور لوگ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہاں رکھا ہے، اور ہمیشہ صحیح بات یہ کہ پوری زندگی ضروری نہیں ہے کہ یہیں آپ پوری زندگی گزار دیں۔ ملازمت کی زندگی پوری زندگی کی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی پھر آگے کوئی ترتیب اور سوچتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس کو طے کریں کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، کام کرنے کا ارادہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملکوں میں کام لیں گے۔ اس وقت میں ہماری جماعتیں چاروں طرف سے یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف جا رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کام ہمارے اوپر ذمہ داری لوٹ کر آ رہی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی، میرے بزرگوں، اس کے اوپر کام کی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس محنت کی برکت سے ہماری زندگی سنت شریعت والی بنے گی، ہمارے گھر میں دین آئے گا، ہمارے گھر کی عورتوں میں دینداری آئے گی، ورنہ یہ مال انتہائی فتنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے محنت اپنے گھروں میں داخل نہ کی، اور محنت اگر ہم نے اپنے آل اولاد میں، اپنے گھر والوں میں داخل نہ کی، تو آگے دنیا میں ایسے اسباب اور وسائل ہیں، شہوتوں کا دور ہے میرے بزرگوں، یہ اسباب و وسائل شہوتوں کے میدان میں آدمی کو کہاں لے کر جائیں گے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر گناہوں کا ماحول چور دروازے سے اگر وجود میں آیا تو بجائے رحمت کے عذاب کی شکلیں آئیں،
رحمت کے بجائے عذاب کی شکلیں ہیں۔ ابھی ہمارے بزرگ کہنے لگے حالات جو کچھ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب مسلمانوں کی اندر کی عملی خرابی کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، سب مسلمانوں کی عملی خرابی کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں ہماری زندگی ایمان پر آئے گی اور ہماری زندگی تقوی پر آئے گی۔ ہر سال کے 4 مہینہ لگانے کا طے کر لے کہ انشاءاللہ لگانا، لگوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشغولیوں کے ساتھ ساتھ اللہ جب کام لینا چاہے گا تو اللہ آپ سے کام لے گا اور اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا، اور اس کام کی برکت یہ ہوگی، اس کام کی برکت یہ ہوگی بہت سے لوگ دور صحابہ میں، بہت سے لوگ، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، کیا اس کو ذکر کیا ہے قرآن میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے موقع پر نہیں جا سکے، اپنے پاس اس کے اسباب نہیں تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا منظر قرآن میں کھینچا ہے۔ نہیں جا سکے رو رہے ہیں، نہیں جا سکے رو رہے ہیں، اسباب ساتھ نہیں دے رہے ہیں رو رہے ہیں، اللہ نے ان کے گھر بیٹھے رونے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر نہیں نکل رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے غم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھی پاکستان کے ساتھیوں نے سنایا، ایک جماعت جا رہی تھی مستورات، ایک بیچارہ آدمی وقت لگایا ہوا، بار بار وقت لگایا ہوا شرطوں کے ساتھ، وہ بھی اس جماعت میں آیا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس تو خرچہ نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ راویٹ تک تو جانے دو، بھائی وہاں تک کا تو خرچہ ہے ہمارے ساتھ۔ یقین مانیے وہ آدمی جب باہر نکلنے لگے گاڑی پکڑنے کے لیے، ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو اس کی بیوی برقعے میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس کا مرد بھی وہ اسی رو رہا ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے بھائی جماعت جا رہی ہے، ان کا بھی اسی میں نام تھا، یہ بیچاروں کے پاس انتظام نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا کون تھا۔ ارے بھائی رکو رکو، وہ غائب ہوا اور آ کر کہا یہ لو چلے جاؤ، تم بھی اس جماعت سے چلے جاؤ۔ وہ سب تو چلے گئے تھے، یہ بھی پیچھے سے گیا ایئرپورٹ پر اور کہنے کے کیسے آگے؟ اللہ نے انتظام کر، اللہ نے انتظام، اور وہی ایئرپورٹ پر ان کو ٹکٹ مل گیا انہیں کے ساتھ۔ کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ اکبر یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت قربانیوں کی وجہ سے تو سارا مجمع اس کو طے کر لیں، انشاءاللہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، کریں گے، اور مقامی کام جتنے ہیں اس میں اہتمام سے الحمدللہ کارگزاری آپ کی، ان تمام مسئولیوں کے ساتھ کارگزاری آپ کی اچھی رہی۔ ہمیں محنت اور بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، محنت اور بڑھانا ہے، اور گھر گھر کی تعلیم شروع کرانی ہے، اہتمام سے اس کے دل پر لینا ہے۔ جن جن باتوں کی رہبری کی گئی ہے کارگزاری میں ان ساری چیزوں پر پوری توجہ دی جائے، اور خروج میں کمی نہ آئے، سالانہ خروج کم سے کم 40 دن، ورنہ اللہ پاک توفیق دے تو ہم ہر سال 4 مہینے ٹھیک ہے نا۔ اب تو ہمارے ہاں نظام الدین میں ہر سال کے 6 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اللہ کو فضل ہے مجمع بشاست سے سال کے 6 مہینے دکھا رہا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم قبول فرمائے۔ اب ذرا سا اس کے لیے فرمائیں سالانہ 4 مہینے کون کون لگائیں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا، کھڑے ہو کر بتانا، پیروں پر کھڑے ہو کے بتائیے گا، اس سے چلنا رہے گا۔ ہر سال سے 4 مہینے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بس مجمع قبول ہو گیا، انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ آپ نے جو کھڑے ہو کر بتا دیا، اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور کام کرے، آپ کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ بھی ہم قبول کرے۔ دعا سے پہلے تھوڑا سا کچھ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی سن لیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا بے انتہا قبول فرمائے. رات سے ماشاء اللہ